امتحانات اور زیادہ بڑے ہو گئے۔ سیدنا اسماعیل کو پیدا ہونے کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے والد کو، ابھی اسماعیل علیہ السلام دودھ پی رہے تھے اور ان کے بابا کو حکم ہوتا ہے کہ آپ نے ان کو اس جگہ پر چھوڑ کے آنا ہے جس جگہ کے لیے قرآن نے کہا بواد غیر ذی زرع، ادھر کوئی چیز نہیں، حتیٰ کہ یہاں پرندہ اڑان لینے سے ڈرتا ہے، یہاں پانی کا کوئی نظم و ضبط نہیں ہے، یہاں پھل فروٹ کا کوئی نظم و ضبط نہیں ہے، یہاں کی زمین اناج نہیں اگایا کرتی، یہاں کی زمین چشمے نہیں، یہاں کی زمین میں چشمے موجود نہیں ہے۔ اس جگہ پر سیدنا اسماعیل کو چھوڑ کے آنا ہے اور اس کے ساتھ اس کی ماں کو چھوڑ کے آنا ہے۔ عزیز دوستو، سیدنا ابراہیم کو یہ امتحان جب آیا، سیدنا ابراہیم نے اپنی سواری پر ایک بچے کو اور اپنی بیوی کو سوار کیا۔ جب اس جگہ پر پہنچے، بہت لمبا چوڑا سفر تھا، جب اس جگہ پر پہنچے، جب اپنی بیوی اور بچے کو چھوڑ دیا، اس صورت میں جب وہ واپس لوٹنے کو آئے تو حضرت ہاجرہ نے پیچھے سے کہا، حضرت آپ ہمیں چھوڑ کے کہاں جا رہے ہیں؟ کیا آپ کو ہم گھر میں ایسے بیگانے سے لگتے تھے؟ کیا ہماری محبت آپ کے دلوں میں نہیں ہے؟ اور سیدنا ابراہیم نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے اشارہ کیا اور کہا کہ یہ حکم اللہ کا ہے، میں اس میں کچھ نہیں کر سکتا۔ سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی امی بھی کوئی کم مومنہ نہیں تھی، وہ بھی ابراہیم علیہ السلام کی بیوی تھی اور نبی کی بیوی بھی ایمان میں کم نہیں ہوا کرتی۔ سیدنا ہاجرہ نے کہا، اگر آپ کو اللہ کا حکم ہے، آپ بے فکر ہو کے واپس لوٹ جائیے، ہمیں اللہ خود ذمہ دار ہے، ہم اللہ کے ساتھ ہیں اور اللہ ہمارے ساتھ ہے، ہم اللہ کے بھروسے یہاں پر اپنا وقت کاٹ سکتے ہیں۔ جب سیدنا اسماعیل علیہ السلام دودھ پیتا ہوا بچہ اپنی ماں کے ساتھ اس جگہ پر بیٹھا جس جگہ پر پانی نہیں تھا، جس جگہ پر پرندے جرندے نہیں ہوا کرتے تھے، جس جگہ پر پھل ہوا نہیں کرتے تھے، جس جگہ پر کوئی نظم و ضبط نہیں تھا، ہر سمت پہاڑی پہاڑ نظر آ رہے تھے، کوئی درخت کا نام و نشان بھی موجود نہیں تھا، حتیٰ کہ عرب کے آج بھی پہاڑ خود ایسے خشک ہے، حتیٰ کہ ان کے اوپر درخت نہیں ہے، ان کے اوپر ریتیلی زمین ہے۔ اس ریتیلی زمین میں، اس پہاڑ والی زمین میں سیدنا ابراہیم اپنے بچے کو اور اپنی بیگم کو چھوڑ کے آ رہے ہیں۔ یہ امتحان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑا تھا، مگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مومنوں کے لیے یہاں سے ایک راستہ کھولنا تھا۔ وہ راستہ یوں تھا کہ زمزم جہاں سے وجود میں آیا، سیدنا ابراہیم کے ذریعے سے خانہ کعبہ وجود میں آیا، پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کی، ربنا وابعث فیہم رسولا من انفسہم، اے اللہ میرے آل میں ایسا رسول بھیج دیجیے۔ آپ نے ہماری کتابوں میں ہمارے صفات کے اندر، ہمارے کمالات کے اندر ایک نبی آگے کو بھیجنا ہے۔ میری تمنا ہے جو نبی آنے والا ہے وہ نبی میری نسل میں ہو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں یہ شرف عطا کیا۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے اور میرے پیارے لاڈلے نبی اسی آل میں سے ہے جس آل میں سیدنا اسماعیل اور سیدنا ابراہیم تھے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو بہت زیادہ شرف عطا کیا۔ پہلا شرف ان کو یہ تھا کہ جب سیدنا ہاجرہ اور اسماعیل علیہ السلام اس جگہ پر تشریف فرما تھے، جب پانی کا کوئی نظم و ضبط نہیں تھا، جو پانی صاف تھا وہ بھی ختم ہو گیا، اب ماں کی چھاتیوں سے دودھ نکلنا کم ہو گیا، بچے کی بھوک اور زیادہ بڑھ گئی، بچہ بھوک سے تڑپنے لگا، پانی سے تڑپنے لگا، یہاں تک کہ سیدنا ہاجرہ نے پانی ڈھونڈنے کے لیے صفا اور مروہ کے چکر کاٹے۔ وہ صفا اور مروہ کے چکر اللہ نے ہر حاجی کے لیے ایسی یادگار بنا دی، ہر حاجی کے لیے وہ چیز واجب ہو جاتی ہے، جب تک نہ صفا مروہ کا چکر لگائے تب تک اس کا حج قبول نہیں ہوا کرتا، تب تک اس کا حج پورا نہیں ہوا کرتا۔ حتیٰ کہ عمرہ کرنے والے کے اندر بھی 4 ارکان کو بیان کیا، احرام، طواف اور صفا مروہ اور حلق یعنی ٹن کروانا، یعنی اپنے سر کے بالوں کو منڈوانا، یہ واجب ہو جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ سارے معاملات جو ہے اپنے بندوں کی یادگار میں لا کر کھڑے کر دیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نبی سیدنا اسماعیل کے ایڑیوں سے چشمہ نکالنے والا خدا آج بھی ہمارا خدا ہے اور ہم آج بھی اسی خدا کو تسلیم کرتے ہیں۔ کیا سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیوں کے نیچے سے چشمہ ابارنے والا خدا کیا ہماری آنکھوں کا چشمہ جاری نہیں کر سکتا ہے؟ ہمارے
یہاں تک کہ ہمیں گاڑیوں کا سفر گانوں کے بغیر پسند نہیں ہے، قربانیوں کا سفر ہمیں گانا بجانے کے سوا پسند نہیں ہے، ہماری شادیاں گانوں کے سوا نہیں ہوا کرتی، حتیٰ کہ ہماری ایک چیز رسم و رواج کے طور پر منائی جاتی ہے، اسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے عقیدت کا ذریعہ نہیں بنایا جا رہا ہے۔ اس وجہ سے مسلمان اس وقت ذلیل اور خوار ہو رہا ہے۔ قرآن مقدس کا وہ اعلان جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے چوتھے پارے کے اندر کیا، وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا، اے مسلمانوں مت ڈرو مت گھبراؤ اس چیز سے کہ تم سر بلند نہیں رہو گے، بشرطے کہ تمہارے ساتھ ایک شرط کو میں نے لگا دیا، وہ ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تاکہ تم سچے پکے مسلمان اور مومن بن جاؤ، بس میں تمہاری مغفرت کے لیے کافی ہو جاؤں گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آج کے دن ہم سب کی مغفرت فرمائے۔ اب یہ امتحان ختم ہونا ہی تھا، اسماعیل کی تھوڑی سی عمر بڑی ہو گئی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دوسرا امتحان ابراہیم کو شروع کیا۔ وہ امتحان یہ تھا کہ آپ نے میری راہ میں اس بچے کو اس چیز کو قربان کرنا ہے جس چیز کے متعلق آپ کے دل میں محبت سوار ہو چکی ہے، جس چیز کو آپ مانگتے رہے۔ 80 برس گزر گئے، ہاجرہ بھی بوڑھی ہو گئی، ابراہیم بھی بڑھاپے کو پہنچ گئے، اولاد نہیں مل رہی ہے، یہاں تک کہ آج کے مردوں کو اگر 2 سال شادی کو ہو جاتے ہیں اولاد نہیں ہوتی، مرد کو بھی تانے سہنے پڑتے ہیں، عورت کو بھی تانا زنی سہنی پڑتی ہے، یہاں تک کہ اولاد دینے والی ذات دادا حجویری نہیں ہے، اور معین الدین چشتی اجمیری نہیں ہے، بابا فرید الدین بغدادی نہیں ہے، شاہ اسماعیل شہید نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اولاد دینے والی ذات ہے، جس نے ابراہیم کو بڑھاپے میں اولاد دے دی، جس نے حضرت عیسیٰ کو بن باپ کے پیدا کر کے دکھا دیا، پوری قوم کے سامنے اپنی وحدانیت کو ظاہر کیا کہ اگر دنیا میں واحد کوئی ذات ایسی ہے جو تمہارے سامنے تمہاری اولاد تمہیں دے سکتی ہے، تمہیں اولاد والی دولت دے سکتی ہے، تمہیں مال دے سکتی ہے، تمہاری آنکھوں کو صحیح بنا سکتی ہے، تمہارے ہاتھوں کو بنا سکتی ہے، تمہارے جسم کو صحیح سلامت بنا سکتی ہے، وہ ذات ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں۔ یہی کلمے کا عقیدہ ہے جسے ہم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے اور آپ سب کی اولاد کے لیے آپ کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کی اولاد کو آپ کے لیے ویسا ہی فرما بردار بنائے۔ جب سیدنا اسماعیل علیہ السلام سے رائے پوچھی گئی کہ میں نے بابا رات کو خواب دیکھا، خواب میں نے دیکھا میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، وہ بچہ کہتا ہے قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، اے بابا اگر آپ کو حکم ہوا ہے اللہ کی طرف سے تو آپ اس میں تھوڑی سی بھی تاخیر نہ کیجئے، اس لیے کہ کہیں اللہ سبحانہ و تعالی ہم سے ناراض نہ ہو جائے۔ اور وہ بچہ پھر ترکیبیں سکھانے لگا اپنے باپ کو، اسے پتا تھا میں اسے بڑے عمر دراز کے بعد ملا ہوں، میری محبت اس کے دل میں ضرور ہوگی، مگر آج اس کو اللہ کا حکم ہے، میرا بھی حق بنتا ہے میں اس کو اللہ کے حکم سے روکے بغیر اسے یہ کام کرنے کا حکم دے دوں اور یہ کام اس سے انجام ہو جائے۔ اور سیدنا حاجرہ کے پاس وہی شیطان بزرگ جیسی شکل بنا کے جاتا ہے، کہتا حاجرہ تجھے پتا ہے تجھے جس اللہ نے اولاد بڑی عمر درازی میں دیا تھا وہ اولاد آج تیرا ذبح ہونے والا ہے۔ سیدنا حاجرہ نے پہلا جواب دیا تھا کوئی باپ اپنے بچے کو ذبح نہیں کر سکتا، دوسرا جواب اس کا یہ تھا کہ کم بختی میری نہیں کہ ابراہیم نے مجھے ساتھ نہیں لیا، میرا حق بنتا تھا میں بھی ابراہیم کے ساتھ جاتی اور سیدنا اسماعیل بھی ساتھ ہوتے، جہاں پر ابراہیم کو تھوڑی سی محبت سوار ہو جاتی میں ابراہیم کو اس چیز کا دلاسا دیتی کہ اس کو ذبح کرو، اللہ نے دیا ہے، اللہ کی راہ میں ذبح کرنے میں اسے تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ سیدنا اسماعیل کا بھی یہی جواب تھا، انشاءاللہ آپ مجھے صابرین میں سے پائیں گے، جیسے کہ ہم سے پہلے انبیاء صبر کر کے گزرے ہیں ویسا ہی صابرین میں سے مجھے بھی پائیں گے انشاءاللہ۔ میں اگر کسی کے سامنے سر جھکانے والا آپ کو ملوں گا وہ ایک ذات ہوگی، وہ ذات وحدہ لا شریک لہ ہوگی، وہ ذات لا الہ الا اللہ کی ہوگی، وہ ذات وہ ہوگی جس کے بارے میں گواہی دی جاتی ہے اس کے سوا کوئی خدا نہیں، اس کے سوا کوئی رزق دینے والا نہیں، اس کے سوا کوئی دولت دینے والا نہیں، میں بھی اسی کے سامنے اپنے سر کو کٹانے کے لیے تیار ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یہ محبت اور یہ محبت دیکھ کر آسمان کے فرشتے بھی رونے لگے، داڑھیں مار مار کے رونے لگے، یہاں تک کہ عرض کیا یہ کیا ہو رہا ہے، آج کے بعد کیا یہی حکم سب کے لیے چلے گا کہ سارے باپ اپنے بچوں کو پکڑ کے ذبح کریں گے؟ اللہ نے کہا
میں اس حکم کو نرم کر دوں گا. اور حکم کو نرم کرنے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے چھری سے جب اسماعیل ذبح نہیں ہونے لگا, اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہاں پر ایک دمبے کو جنت سے نکال کر کھڑا کر دیا, جسے حضرت ابراہیم نے ذبح کر کے قربانی والے دن کو ایک یادگار دن بنایا. اللہ نے اسی دن کہا تھا ابراہیم اس دن کو تیرے لیے اور تیرے آنے والی تمام آل کے لیے ایک یادگار دن بناؤں گا, اور وہ یادگار دن آج کا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس یادگار والے دن کو مغفرت والے دن کے اندر تبدیل کر دے. اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے, اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرمائے. عزیز دوستو,